الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ذہن کو قرآن کریم کے قریب کرنے کے لیے کچھ معنی کیے ہیں۔ مثلا ایک معنی سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد مصطفیٰ۔ تو اب ذرا دیکھیے غازی والو، سلم کھنڈ والو، توجہ چاہوں گا، الف سے مراد اللہ تو اللہ قرآن بھیجنے والا، لام سے مراد جبریل تو جبریل قرآن لانے والے ہیں، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ تو میرے محبوب کے سینے پہ قرآن اترنے والا ہے۔ الف سے مراد اللہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، جبریل کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کریم کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ان تین ہستیوں کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر سن لیجئے قرآن کیا کہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تعارف کا ایک انداز ہے۔ کبھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف یوں کرتے ہیں، فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، بے شک یہ قرآن لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کون لے کے آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آیا ہے۔ کس پہ لایا ہے؟ علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی میرے دوستو، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے، پیار ہے، لیکن میری خدمت جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت بے لوث ہے۔ آپ کا توجہ کرنا، دل کا برتن سیدھا رکھ لینا، اور پھر میں کچھ کہوں، قرآنی آیات کی جو برسات ہے اس میں سے کچھ موتی آپ کے دل والی سپی میں پڑ جائیں، بس آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اللہ فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، او میرے غازی کے دوست، یہ قرآن اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، لانے والا نزل بہ الروح الامین، جن پہ اترا ہے اعلی قلبک۔ تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا جبریل امین، اور جن پہ اترا ہے وہ ہے رسول امین۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ کیوں آیا ہے قرآن؟ غازی والے پوچھتے ہیں قرآن آیا کیوں ہے؟ فرمایا لتکون من المنذرین، تاکہ میرے پیغمبر تو قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے بن جائے، تو لوگوں کو قرآن کے ذریعے کفر کے انجام سے ڈرائے، تو لوگوں کو قرآن کے ذریعے شرک کے انجام سے ڈرائے، تو لوگوں کو قرآن کے ذریعے رب کی نافرمانی اور آخرت کے عذاب سے ڈرائے۔ اور کبھی قرآن کا تعارف میرا اللہ یوں فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ہے برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک اللہ، تبارک الذی۔ او میرے غازی کے دوستو، کبھی آپ نے سمجھا ہے کیا مطلب ہے تبارکا؟ یعنی برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولو، اللہ برکتیں دینے والا ہے۔ وہ برکتیں قرآن میں بھی اسی نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ کتاب مبارکن، یہ مبارک کتاب بن گئی ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ یہاں پر کیا نام ذکر کیا قرآن کا؟ سورت کا نام بھی سورت الفرقان ہے، اور قرآن کا نام بھی کیا ہے؟ فرقان۔ آپ کہیں گے قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ سنیے، قرآن کو فرقان اس لیے کہا ہے، فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب۔ یہی وہ کتاب ہے جو توحید اور شرک کے درمیان فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ایمان اور کفر کے مابین فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے پیغمبر تاکہ تو عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ یہ کتاب بھی عجیب کتاب ہے، یہ کتاب رحمت للمؤمنین ہے، جس نبی پہ آئی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ عجیب جوڑ نہیں ہے؟ قرآن نور مبین ہے اور نبی سراج منیر ہے۔ کہاں فرمایا؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، نور کا مینار بن کے آیا، نور مبین بن کے آیا قرآن۔ آپ کہیں گے قرآن نور کیسے ہو گیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں نور چمکدار ہوتا ہے، نور تو سفید ہوتا ہے، جبکہ قرآن کے حروف تو کالے ہیں۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے نور سے مراد وہ والا نور نہیں ہے، نور سے مراد یہ ہے جس طرح دنیا میں اندھیرے کے اندر اجالے کے بغیر راستہ معلوم نہیں ہو سکتا، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں نور قرآن کے بغیر ہدایت کا راستہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ نور مبین بن کے آیا تو جس نبی پہ آیا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج منیر بن کے آیا میرا پاک پیغمبر۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سراج اللہ نے قرآن کریم میں سورج کو کہا ہے کسے؟ میرے سامنے 30واں پارہ ہے اور سورت عامہ ہے، عامہ یتساءلون سورت نبا۔ فرمایا سراجا وہاجا، قرآن سراجا وہاجا، وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سورج کو سراج بنایا۔ سراج سورج کو کہا ہے لیکن ساتھ ایک لفظ اور لگایا، وہ کون سا ہے؟ وہاجا۔ اور نبی کو بھی سراج کہا لیکن ساتھ لفظ اور لگایا، کون سا؟ منیرا۔ کیا فرق ہے؟ آسمان والا سورج بھی سراج ہے اور میرا محمد بھی سراج ہے۔ فرق کیا ہے؟ آسمان والا سورج سراج وہاجا، وہاج کا معنی ہے جلانے والا،
اور نبی کو سراج کہا ہے، لیکن وہاج نہیں منیرہ کہا ہے۔ فرق یہ ہے آسمان والا سورج جلانے والا، میرا نبی وہ سراج ہے جو جلنے سے بچانے والا، وہ جلاتا ہے یہ جلنے سے بچاتا ہے۔ ان کی تعلیم ایسے، وہ سراج ہے، وہ کالا کرتا ہے، کہتے ہیں دھوپ میں زیادہ نہ بیٹھو، رنگ کیا ہو جائے گا قاری صاحب، کیا ہو جائے گا، وہ کالا کرتا ہے۔ اور نبی سراج ہیں، وہاج نہیں منیرہ، یہ کالا نہیں کرتا بلکہ کالا بھی آئے تو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے۔ تو قرآن نور مبین، نبی سراج منیر۔ اور ایک فرق اور بیان کر دوں، وہ سورج آسمان والا بھی سراج ہے، نبی بھی سراج ہے۔ فرق یہ ہے آسمان والا سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اندھیرا چلا نہ جائے، کیا رات ختم نہ ہو تو سورج چہرہ دکھا نہیں سکتا۔ اور میرا نبی سراج ہے، یہ دیکھتا ہی اندھیرا ہے، جہاں کفر کا اندھیرا ہو وہاں توحید کے اجالے کر دیتا ہے۔ اسی کو تو شاعر کہتا ہے لنا شمس وللہ فاق شمس، لنا شمس وللہ فاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری، وشمسی تطلع بعد العشاء۔ بات کر رہا تھا کہ اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہیں، کبھی الکتاب فرمایا، کبھی نور مبین فرمایا، کبھی الفرقان فرمایا، کبھی البرہان فرمایا، اور کبھی اپنی کتاب کو صراط مستقیم فرمایا، کبھی ہدن فرمایا، کبھی بینات من الہدا فرمایا۔ غرض قرآن کریم میں اللہ نے اپنی کتاب کے 60 سے زیادہ نام ذکر کیے۔ کتنے؟ تو یہ اتنے نام کیوں رکھے؟ زیادہ نام، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، نام زیادہ اس لیے کہ عظمت زیادہ، زیادہ نام زیادہ عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ میرے دوستو آئیے اسی کتاب کی طرف، قرآن کریم کو سینوں سے لگا لیجئے، اپنے بچے قرآن کریم کے لیے وقف کیجئے، آپ کے بچے ضائع نہیں جائیں گے۔ یقین کیجئے اللہ کو اپنی کتاب اتنی محبوب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اگر لکڑی کی بھی نسبت ہو جاتی ہے اللہ اس لکڑی کو بھی عزتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ کپڑے کی بھی نسبت بن جاتی ہے تو کہتے ہیں قرآن کریم کا غلاف اسے بھی کوئی گند میں پھینکنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے محلے کا معصوم بچہ بھی غلاف قرآن ڈھیر پہ پھینکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کے بچے کے اندر اگر یہ شعور ہے کہ وہ قرآن کو ڈھیر میں نہیں پھینکتا تو جس سینے میں قرآن ہو رب اسے جہنم میں کیسے پھینک دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں فلاں قرآن کا حافظ بن گیا۔ کیا؟ میں کہتا ہوں قرآن اس کا حافظ بن گیا، قرآن اس کا حافظ بن گیا، اس کا محافظ بن گیا۔ پہلے لوگ کہتے تھے صرف بلال، اب حافظ بلال، پہلے صرف زاہد اب حافظ زاہد۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزتیں دینے والی کتاب، یہ قرآن کریم ہے۔ انہو لکتاب عزیز، یہ عزت مند کتاب ہے۔ اور اب مجلس قرآن ہو، عزت بتا رہا ہوں نسبت قرآن کی، مجلس لگی ہوئی ہے قرآن کی۔ یہ کس کی مجلس ہے؟ کوئی اور لالچ ہے آپ کی؟ کس لیے آئے ہیں؟ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی غرض اور لالچ نہیں، قرآن کے لیے آئے۔ پھر آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھیں گے ملے گا کیا آپ کو؟ سنیے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ،
جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، ان کا مطلب مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن کی آپس میں مدارست کرتے ہیں۔ کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، تو اللہ ادھر بیٹھے بیٹھے 4 انعام دیتا ہے۔ کتنے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کیا انعام ہے، سنیے۔ پہلا انعام حفتہم الملائکۃ، اللہ کے نورانی فرشتے ان کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ کون گھیر لیتے ہیں؟ فرشتے۔ پھر میں سچ کہتا ہوں، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے کہ مجھے اپنی زبان پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پہ یقین ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اتنا اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں جتنا نبی کے فرمان پہ ہو۔ مثال دے دوں اس کی؟ آئی سب بڑی پیاری مثال ہے۔ مثال ایسے ہے، نبی کریم بازار میں جا رہے ہیں، ایک بندہ آواز دے رہا ہے گھوڑا برائے فروخت۔ کیا فروخت کر رہا ہے؟ گھوڑا بیچ رہا ہے۔ بھائی کوئی لینے والا ہے؟ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا اتنے کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اتنے کا ہی؟ فرمایا ہاں۔ دے دو مجھے گھوڑا، جتنے کا تو نے کہا اتنے کا گھوڑا میرا ہو گیا، اب میرے پیچھے آ، سودا ہو گیا، اب آپ کو پیسے دینے ہیں۔ آئیے آپ کو پیسے دوں، آپ جائیں۔ چل رہے ہیں، راستے میں دیہاتی کو کسی نے کان میں زیادہ رقم بتا دی، 1-2 پیسے اوپر بتا دیے، میں اتنے کا لیتا ہوں۔ اب جب لالچ آ گئی، بگڑ گیا، دیہاتی بگڑ گیا فوراً۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا گھوڑا لینا ہے کہ نہیں لینا؟ فرمایا اللہ کے بندے لینا نہیں، کیا مقصد ہے؟ میں نے تو لے لیا ہے، سودا ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، ابھی پیسے دینے ہیں۔ کہتا ہے کدھر لیا آپ نے؟ میں نے بیچا ہی نہیں، آپ نے کیسے لیا؟ کسی نے سچ کا لالچ بری بلا ہے۔ سارے یہ کہاوت سب کو یاد ہے، لیکن جب آتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں ہم۔ تو ایک دم کہنے لگا نہیں، آپ نے لیا ہی نہیں۔ نبی کریم پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اتق اللہ، او دیہاتی اللہ سے ڈر، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ابھی میں نے لے لیا ہے۔ کہتا اچھا آپ کا دعویٰ لیا ہے تو گواہ لاؤ۔ سیانا تو بہت تھا نا، گواہ لاؤ۔ اب گواہ کہاں ملیں؟ گواہ تو تھے کوئی نہیں۔ جب گواہ نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ دعویٰ نبی کا ہے، وہ گواہ پیش نہیں کر سکیں گے تو مجھ پہ قسم آئے گی، قسم میں اٹھا لوں گا، بچت ہو جائے گی۔ نبی کریم نے کہا اللہ کے بندے گواہ نہیں، لیکن تو نے تو ابھی مجھ پہ بیچا نہیں، یہ گواہ چاہیے۔ لوگ جمع ہو گئے، شور پڑ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہ معاملہ کیا ہے؟ دیہاتی کہتے ہیں میں نے بیچا نہیں۔ نبی کریم کہتے ہیں تو نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے۔ وہ کہتا ہے گواہ لاؤ۔ یہ صحابی فوراً آگے بڑھ کے کہتے ہیں اشہد اللہ کی قسم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچا ہے، میرے نبی نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب گواہی دی، نبی علیہ السلام دیہاتی کی طرح دیکھ کے مسکرا گئے۔ گواہ چاہیے تھا نا، آ گیا۔ دیہاتی بھی حیران، اکا بکا رہ گیا۔ یہ گواہی دینے والے صحابی کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خزیمہ نے گواہی دی، نبی کریم فیصلہ جیت گئے۔ بعد میں پوچھا خزیمہ سچ تو یہ ہے کہ تو نے گواہی کیسے دی جبکہ تو موجود نہیں تھا؟ کس طرح گواہی دے دی؟
کہنے لگا بے تصدیق کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، میں نے آپ کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے جنت کی گواہی دے دی ہے، جہنم کو دیکھا نہیں گواہی دے دی، قیامت دیکھی نہیں گواہی دے دی، جب میں آپ کے کہنے پر آسمان سے اوپر کی چیزیں مان گیا تو گھوڑا کیا چیز ہے؟ اتنا اعتماد مجھے اپنی آنکھوں پہ نہیں جتنا آپ کی زبان پر تھا۔ تو نبی کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں سن لیجئے، آج کے بعد ہر معاملے میں 2 گواہ پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ 2 گواہ۔ اگر مرد 2 نہ ہو سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گی، لیکن سن لیجئے جہاں میرا خزیمہ آ جائے دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ان کا لقب صحابہ میں مشہور ہو گیا ذو الشہادتین۔ کیا؟ اللہ، یہی وہ ہستی ہیں۔ تو نبی کی بات پہ اعتماد، تو بات کر رہا تھا اعتماد کی کہ پہلا انعام مجلس قرآن والوں کو کہ آج کی مجلس کو کس نے گھیرا ہوا ہے؟ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ اور اطمینان اترتا ہے۔ دل میں ہزاروں غم ہو لیکن ادھر بیٹھا ہوگا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سچ بتاؤ دل میں سکون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ کمال ہے اس مجلس کا۔ اگر آ رہا ہے تو یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، 2 انعام۔ تیسرا انعام غشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ، جس طرح آپ نے چادروں سے اوڑھنیوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، تو اتنا آپ کو آپ کی چادر نے نہیں ڈھانپا جتنا اس وقت آپ کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ غشیتہم الرحمہ یوں معنی کرنے لگا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیے کہ رحمت الہی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ کتنے انعام ہو گئے؟ چوتھا انعام سن لیجئے، چوتھا انعام یہ ہے ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ فرش پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کا تذکرہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے اتنا دھیما سا سبحان اللہ کہا ہے، لگتا ہے آپ کے پیسے لگتے ہیں، پیٹرول لگتا ہے، خرچہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ آپ سمجھے نہیں ایسے نام کو، سمجھاؤں؟ اگر آج لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا نام اخبار میں آ گیا، جی اخبار میں آ جائے تو وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اگر کسی کی تصویر آ جائے اخبار میں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، پھر تو وہ کپڑوں میں ہی نہیں سماتا۔ اور اگر کسی کا نام وزیر اعظم کی زبان پہ آ جائے، اس کا نخرہ پھر کون اٹھائے؟ کہتے ہیں میں تو بڑی شے ہاں، میرا نام تو فلاں وزیر صدر صاحب کی زبان پہ آیا۔ تو اگر لوگ اس پہ فخر کریں تو قرآن کی مجلس میں آنے والوں پھر قابل فخر آپ ہیں کہ آپ کا نام بادشاہوں کی زبان پہ نہیں رب العالمین کی زبان پہ آ رہا ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا تذکرہ اپنے ہاں فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور مثال دے کے آپ کا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، ابی بن کعب آ گئے۔ یہ نبی کریم کے وہ صحابی ہیں کہ جب قرآن پڑھتے تھے اللہ نے اتنی دل سوز پرسوز آواز دی تھی کہ مدینہ میں جب تلاوت کرتے تو انصار مدینہ کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کے چھتوں پہ چڑھ جاتی، بچوں کو خاموش کراتی کہ خاموش ہو جاؤ، محمد عربی کا شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دن تلاوت سنی تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابی لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد،
او میرا ابئی، اللہ نے تجھے لحن داؤدی، داؤد کی آواز سے نوازا ہے۔ تو یہ تو داؤد علیہ السلام والی آواز ملی۔ تو ابی ابن کعب تشریف لے آئے تو نبی کریم نے فرمایا ابی ابن کعب اقرأ علی القرآن، آج تو قرآن پڑھتا جا، میں محمد تیرا قرآن سنتا جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، آج قرآن پڑھ۔ تو ایک دم کیا کہنے لگی، اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، آیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے، کیسے پڑھوں؟ نبی کریم نے فرمایا ابی میں نہیں کہتا، چند لمحے پہلے جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا تھا کہ ابی ابن کعب سے کہیے قرآن پڑھیں اور آپ سنتے جائیں۔ یہ بات سنی تو اور ہی لطف دوبالا ہو گیا، تو ایک دم کہنے لگے اوسمانی لکا، اوسمانی لکا یا رسول اللہ، کیا جبریل نے میرا نام لیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، فخر محسوس ہوتا ہے نا، کیا جبریل نے میرا نام لیا تھا؟ یعنی کیا جبریل کی زبان پہ میرا نام آیا تھا؟ نبی کریم نے فرمایا ابی تو جبریل کے نام لینے پہ اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ جبریل نے بعد میں لیا، پہلے تیرا نام رب العالمین نے لیا ہے۔ تو قرآن کی مجلس میں آنے والوں کا چوتھا انعام ہے ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ تو 4 انعام ادھر مل گئے، پانچواں انعام جب اٹھ کے جانے لگو گے، کوئی ہری پور سے آیا ہے، کوئی غازی بازار سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، جب یہ جانے لگیں گے قرآن کے دیوانے، قرآن کے اوپر مر مٹنے والے، یہ مستان قرآن کے جب جانے لگیں گے تو اللہ اعلان کریں گے یا ملائکۃ اشہدوا، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اسی کے لیے ہم آتے ہیں میرے دوست، یہی وہ لالچ ہے، یہی وہ طمع ہے بس کہ آئیں سارا بوجھ گناہوں کا جھڑ جائے، ہلکے پھلکے ہو کے جائیں، یہ نحوستیں ساری اتر جائیں۔ اللہ اعلان کرتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ معاف تو آپ نے سب کو کر دیا، حالانکہ سارے قرآن کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا تھا، کوئی اپنی غرض سے آیا تھا، کوئی اپنے کام کے لیے آیا تھا، معافی سب کی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جانتا ہوں میرے فرشتوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ فلاں فلاں اپنے کام کے لیے آیا تھا، لیکن جس مجلس میں آیا تھا یہ لوگ قرآن والے اتنے اونچے ہیں کہ ہم القوم لا یشقى جلیسہم، ان کے پاس ویسے بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اس مجلس میں ویسے بھی بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ تو جس کا مقصد ہی قرآن ہو، جو ہو ہی خادم قرآن، وہ کیسے محروم رہے گا؟ دوستو میری تو یہ مختصر سی جو زندگی ہے یہ اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے۔ میں 2 دن پہلے بلوچستان، خزدار، لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، پورے سندھ، کراچی کا دورہ کر کے آیا ہوں۔ صرف یہی مقصد ہے اللہ کا قرآن سنانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ ہو مجلس میں جس کی دل کی دنیا بدل جائے، ہو سکتا ہے اس نے برتن سیدھا رکھا ہو اور کچھ پڑ گیا ہو اور اس نے ارادہ کر لیا ہو کہ بھائی جو کچھ کرتا رہا غلط تھا، آج کے بعد پلٹ جاؤں، بس وہ پلٹ گیا تو میرا کام بن گیا۔ یہی لالچ ہے میرے دوست۔ تو سچ بتاؤ قرآن کریم سیکھیں گے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو سکھائیں گے قرآن کے نہیں سکھائیں گے؟ چاہے مرد ہے چاہے عورتیں۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس کتاب کی وجہ سے یہ تو مرد چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں،
تو ان کے لیے بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ عجیب عورتیں تھیں۔ اس وقت ذہن میں بہت ساری مثالیں، لیکن وقت مختصر ہے، کیا کریں؟ اگر آپ تھکے نہیں تو میں کچھ کہہ جاؤں۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ یہ نہ ہو کہ میں لگا رہا ہوں۔ اصل میں ایسی تقریروں کا عادی نہیں ہوں نا کہ لوگ سوئے ہو بندہ ان کو جگائے بھی اور سنائے بھی۔ نہیں، جاگا ہوا مجمع، جو محبت اور ذوق ہو ان میں، ابھی پیاس ہو اور بندہ چھوڑ جائے تو یہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ مولانا صاحب لگے رہے، سارے لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کے جاتے رہے، آخر میں ایک بندہ رہ گیا، بوڑھا بابا سامنے بیٹھا ہوا۔ مولانا صاحب خوش ہیں، چلو ایک تے ہو، سن دے نا پیا، ایک بھی کافی ہے۔ جب تقریر ختم کی، کہا بابا جی آپ پر میری تقریر کا بڑا اثر ہوا، کیا مزہ آیا؟ نہ کہا مولوی صاحب اثر شسر کوئی نہیں، میں آپ کے لیے انتظار میں تھا، آپ کے نیچے میری چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کب بس کرو گے میں اٹھاؤں اور جاؤں؟ تو میرے دوستو ایسا نہیں، سن لیجئے اور توجہ سے سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جلیبیب آ گیا، صحابہ میں فقیر غریب صحابی آ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا جلیبیب شادی کی ہے؟ شادی کی؟ فرمایا من یزوجنی، یا رسول اللہ میری رنگت بھی کالی، ہوں بھی غریب، مجھے کون دیتا ہے؟ فرمایا اچھا میں آپ کو شادی کرواتا ہوں نا، کیسے؟ فرمایا فلاں انصاری کو بلائیے، ایک میں یہ ایک میں کہ ان کو بھیجا، خیر دونوں روایتیں پڑھتا ہوں۔ آ گئے، انصاری سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ درکار ہے۔ تو انصاری سمجھئے کہ نبی علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو کہنے لگا جی علی الرأس والعین، جی حکم، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ فرمایا نہیں اپنے لیے نہیں، جی حضور کس کے لیے؟ فرمایا جلیبیب کے لیے۔ جب جلیبیب پہ نظر ڈالی، تھا ہی کچھ نہیں پاس، غریب بھی، رنگت بھی خاص نہیں، تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے جی، وہ دوست کہہ رہے تھے نا فلاں یہ بیوی سے ڈرتا ہے، فلاں بیوی سے ڈرتا ہے، مجلس میں دوست یار ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ ایک کہنے لگا ڈر دے سارے نے پر دستہ کوئی کوئی ہے، مشورہ کر لوں؟ ہاں جی مشورہ کر لو۔ چلے گئے بیوی کے پاس، کہا بیوی نبی کریم نے بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ بیوی بڑی خوش ہوئی، فرمایا کیوں نہیں؟ جی اپنے لیے نہیں۔ اچھا کس کے لیے؟ جی جلیبیب کے لیے۔ جب جلیبیب کا لفظ بولا 3 دفعہ عورت کہنے لگی کہاں جلیبیب، کہاں میری خوبصورت بیٹی؟ جوڑی کوئی نہیں دیتی ہوں۔ خاون سے کہا جا کے نبی کریم کے سامنے معذرت پیش کر لیجئے۔ حکم نہیں تھا نبی کا، ورنہ حکم میں تو کوئی دوسری رائے کر ہی نہیں سکتا اختیار۔ یہ رائے تھی، کیا رائے تھی؟ مشورہ تھا، مت کہ آپ کسی صحابی پہ بدگمانی کر لیں، ایک مشورہ تھا۔ تو بیوی نے کہا آپ جائیے نبی کریم کے سامنے یہ عذر پیش کیجئے، وہ کریم ہے، وہ عذر قبول کرتے ہیں۔ جو ہی باپ لڑکی کا گھر سے نکلنے لگا، بیٹی نے جب سارا معاملہ دیکھا، فوراً باپ کا دامن تھام کے کہنے لگی بابا جان میں تو بڑی حیادار ہوں، نہیں بول سکتی تھی، لیکن یہ بتائیے رشتہ کون لے کے آیا، کس کی طرف سے آیا؟ کہنے لگی جلیبیب کا رشتہ ہے۔ کہنے لگی جلیبیب نہیں، پہلے یہ تو دیکھیے بھیجا کس نے ہے؟ نبی کریم نے بھیجا ہے۔ جلیبیب کالا ہے، غریب ہے، لیکن میرے لیے انتخاب سید الانبیاء نے کیا ہے، تو جو نبی کی پسند ہے وہ میری پسند ہے۔
اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، میرا حسن و جمال کس کام کا، میں دولت کو کیا کروں گی۔ کسی شاعر نے اپنے اشعار میں پرویا ہے مگر حادی کر دی ہے کہ لڑکی کیا کہتی ہے بابا جان سے، کب میں کہتی ہوں تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں اسے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے، میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ ایسے ایسے میرے تکبیر، تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت صحابہ۔ آخر یہ بھی ایک عورت تھی نا جس کو نبی کی ایک رائے اور مشورے کا اتنا پاس ہے، اور آج کی عورت قرآن کریم اللہ کا حکم، نبی کا فرمان، نبی کا آرڈر ہوتا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ شکوہ کیوں نہ ہو، لیکن جلیبیب غریب تو تھا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، چند ہی دن شادی کو گزرے تھے، چند ہی دن شادی ہو گئی، نکاح اللہ کے نبی نے پڑھایا، چند دن گزرے تھے، اعلان ہوگا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے چلیے۔ بس جب آرڈر ہونا تھا وہ تلوار لی، چل پڑا، ابھی دھولا ہے، چل پڑا ہے۔ میدان کارزار سے جب اللہ کے نبی واپس ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں حل تفقدون احدا، او میرے ساتھیو، کوئی ساتھی گم پاتے ہو تم جو مفقود ہو، نظر نہ آتا ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی بھی مفقود نہیں۔ فرمایا میں تو گم پاتا ہوں، جلیبیب نظر نہیں آ رہا، جلیبیب کہاں ہے؟ جلدی کرو، شہداء میں تلاش کرو۔ جب پہنچتے ہیں صحابہ کرام، میں کہتا ہوں واہ جلیبیب، رب نے کتنا رنگ دیا ہے کہ صحابہ بھی تلاش میں لگے ہیں، نبی کریم بھی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ جا کے دیکھتے ہیں 7 آدمیوں کے بیچ میں پڑا ہے، 7 ارد گرد کافر مشرک ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں قتل 7 وقتلوہ، میرے جلیبیب نے ان 7 کو قتل کیا ہے اور ان 7 نے میرے جلیبیب کو شہید کر دیا ہے۔ یہ شہادت کی حالت میں دیکھا تو 3 دفعہ وہ جملے کہے ہیں جو بندے کے دل و دماغ کو روشن کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم ہے، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، لوگوں جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں۔ عورتیں ہیں، مرد ہیں، آئیے میدان میں۔ آپ کو پتا ہے وہ بھی تو ایک خاتون تھی کہ 4 بیٹے میدان کارزار کی طرف جب جنگ یمامہ میں جانے لگے، منکرین ختم نبوت سے جب جنگ ہو رہی تھی، تو پتہ ہے جب بیٹے جانے لگے، رات کو عشاء کے وقت وہ بوڑھی عورت اپنے 4 جوانوں کو جمع کر کے کیا کہتی؟ او میرے بیٹو، یقین کیجئے وہ الفاظ ہی سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ کہتی او میرے بیٹو، تمہارے باپ میں کوئی شک نہیں، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ ایک ہے، میں نے کبھی خیانت نہیں کی، تم حلالی ہو حرامی نہیں ہو، میں پاک دامن ہوں، میری ہی بچے ہو، حقیقی باپ کے بیٹے ہو، یعنی تمہارے نسب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ساری باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی کل محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں، یاد رکھنا تم میدان کارزار میں جاؤ گے کہیں میرا نام بدنام نہ کرنا، جدھر آگ کے شعلے زیادہ بڑک رہے ہو ادھر ہی شاہینوں کی طرح جپٹ جانا۔ اور یاد رکھنا بیٹو،
کل جب میں آؤں تو مجھے کوئی بیٹا نظر نہ آئے جس نے پیٹھ پہ وار کھایا ہو. میں دیکھنے آؤں گی میدان میں تمہیں. اللہ اکبر، کیا دلیری ہے. کل جب میدان سجتا ہے بچے ماں کو تسلی دیتے ہیں، اماں جان انشاءاللہ آپ کے حلالی بیٹے آپ کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. یا تو آپ میدان محشر میں غازیوں کی ماں بن کے آؤ گی، یا 4 شہیدوں کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. جب جاگے چلے گئے میدان میں، اللہ کی شان، چاروں بھائی شہادت پا گئے. لوگ واپس آ رہے ہیں. جس ماں کے 4 بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس ماں کے کلیجے کا کیا حال ہوگا. جا رہی ہے میدان کارزار کی طرف، بہت ہی عجیب حالت میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کا فلاں بیٹا شہید ہو گیا. کوئی پرواہ نہیں، یہ مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے جا رہی. خود دیکھوں گی کہ وار میرے بیٹوں نے کس کروٹ پہ کھایا، سینے پہ وار لگے یا پیٹھ پہ. آتی ہیں 4 بیٹے پڑے ہیں، بجائے پیٹنے کے، بجائے واویلا کرنے کے، جب بچوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا سب سینے پہ زخمی ہیں تو کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. بچوں سے کہتی ہے لذالک الیوم ارزقتکم، او میرے لختے جگرو، تمہیں میں نے دودھ سینے کا اسی دن کے لیے پلایا تھا. میں نے تمہیں سینے کا دودھ اسی لیے پلایا تھا.